بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک سبق آموز واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے لیے بعض دشمن ہیں، لہٰذا تم ان دشمنوں سے بچو۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ جا بجا نظر آتے ہیں جو بیویوں یا بچوں کی وجہ سے اللہ کا غضب مول لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ عبدالحمید کشک رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک مالدار آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے اکلوتے بیٹے نے اپنی والدہ کی خدمت کی تمام تر ذمہ داری خود سنبھال لی۔ باپ بہت سی دولت چھوڑ کر گیا تھا۔ بیٹے نے اس دولت کو ماں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر طرح سے اپنی ماں کا خیال رکھتا۔ ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے چاند سی بہو لانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ایسے موقعوں پر لوگ سیرت یا دینداری کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ خوبصورتی اور مال و دولت حاصل ہو جائے۔ اس کے بیٹے کا نام نعیم تھا۔ نعیم کی ماں نے اس کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ بدقسمتی سے نعیم کی بیوی انتہائی مفاد پرست اور خود غرض ثابت ہوئی۔ اس کو صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی تھی۔ اس بدبخت عورت نے اپنی ساس کی زندگی اجیرن کر دی۔ اپنی زبان اور رویوں سے بیچاری ماں کو ایذا پہنچانے لگی۔ اللہ تعالیٰ بھی نعیم اور اس کی نئی نویلی بیوی کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ نعیم کی ماں اب نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ بیماری اور بہو کے ظلم و ستم نے اس کو ایک طرح سے پاگل بنا دیا۔ ایک دن نعیم کی بیوی نے رات کو اپنے شوہر کے سامنے دو شرائط رکھ دی۔ میں مزید تمہاری پاگل ماں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ تم یا تو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو یا مجھے اپنے پاس رکھو۔ یاد رکھو، بیوی یا ماں، کل ہر حال میں مجھے جواب چاہیے۔ نعیم نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن تمام کوششیں رائیں گاہ گئیں۔ اب نعیم سوچ میں پڑ گیا۔ بوڑھی ماں ہے جو ذہنی مریض بھی ہے، اور دوسری طرف بیوی۔ آخر کار اس کا خبیث نفس جیت گیا، اس کی ہوس بازی لے گئی۔ بدبخت نے ماں سے جان چھڑانے کا ارادہ کر لیا۔ اس رات کو چاند نہیں نکلا تھا، اس لیے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نعیم اپنی ماں کو بہانے سے چھت پر لے گیا اور دھکا دے دیا۔ بوڑھی ماں نیچے گرتے ہی دم توڑ گئی، لیکن اس کی آخری سانسیں جاتے جاتے شقی القلب بیٹے کو بد دعا دے گئی، اپنے رب سے انصاف کی اپیل کر گئی۔ ماں کے مرنے پر بیٹا صبح کو دھاڑے مار مار کر رویا۔ تعزیت کرنے والوں کا مجمع اکٹھا کیا، لوگوں کی دعوتیں کی، ایصال ثواب کے لیے دیگیں پکائیں اور صدقہ خیرات کیا۔ لیکن ظالم کو معلوم نہ تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور اب اللہ کی لاٹھی حرکت میں تھی۔ چند برسوں بعد نعیم کو بھی وہی بیماری لگ گئی جو اس کی ماں کو لگی تھی۔ وہ ذہنی مریض بن گیا۔ اٹھتے بیٹھتے غصہ کرنا، لڑنا جھگڑنا اس کا معمول بن گیا۔ اب کی بار اس کی لاڈلی بیوی خود نعیم سے تنگ آ گئی۔ آخر کب تک پاگل شوہر کو برداشت کرتی؟ وہ نعیم کو بھوکا پیاسا رکھنے لگی، اس پر ہر طرح کا ظلم و ستم کرنے لگی۔ ایک تاریک رات کو نعیم چھت پر گیا اور پاگل پن کے دورے میں خود کو نیچے گرا لیا۔
نیچے گرتے ہی عبرتناک انجام کا شکار ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے نصیحت آموز ہے جو دل و دماغ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کبیرہ گناہ اور پھر ایسے عبرتناک انجام سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔